اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح عطا فرما دی تو پھر اس کے بعد جو اللہ نے قرآن میں بات ارشاد فرمائی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ فوجوں کی فوجیں، گروہوں کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے، لہذا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ لوگ فوجوں کی فوجیں، گروہوں کے گروہ وہ دین میں داخل ہوئے، دھڑا دھڑ دین میں داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ صرف اس کے ایک سال بعد 9 ہجری میں، 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یہ نتیجہ نکلا فتح مکہ کا کہ وفد آنے کے سال، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آئے تو اسلام کا دائرہ کار تقریباً سارے جزیرۃ العرب تک پھیل چکا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت اسلام کی عملداری وہ صرف مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں تھی بس، لیکن 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، تقریباً کوئی 2.5 سال کا عرصہ لگا، تو اسلام کا جو رقبہ تھا اس وقت موجودہ پاکستان سے دگنے علاقے پہ اسلام کا جھنڈا گڑ چکا تھا، اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ فتح مکہ کے صرف 2 سال بعد، فتح مکہ سے 2 سال پہلے 1400 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت محتاط اندازہ یہ ہے کہ صحابہ کی کل تعداد وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار تھی، 6 سے 7 ہزار تھی تعداد۔ کچھ دیہاتوں میں تھے، کچھ ارد گرد کے علاقوں میں تھے، کچھ مکے کے نواح میں بھی تھے، مدینے سے بھی سارے تو نہیں آئے تھے، تو یہ محتاط اندازہ ہے۔ پھر اس کے صرف 2 سال بعد فتح مکہ کے مسلمانوں کی تعداد وہ 2.5 سے 3 لاکھ پہ پہنچ گئی تھی۔ کسی کے ذہن میں شاید یہ آئے یار مولوی صاحب فتح اس میں حجت الوداع میں تو 1.25 لاکھ تھے یا 1,44,000، تو سارے تو نہیں گئے تھے، آپ نے کرانو تالے تو نہیں سن لائے، کھیتیاں اسی طرح تھیں، دیہاتوں کے اسی طرح تھے، بہت سارے گئے تھے۔ جو حجت الوداع ہے اس موقع پر جو ساتھ شامل تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، 1,44,000، اور جو کل تعداد تھی، جو محققین ہیں ان کا کہنا یہ ہے چھوٹے بڑے عورتیں بچے بوڑھے سب ملا کے صحابہ کی تعداد 5 سے 7 لاکھ تھی، اتنی تعداد ہو چکی تھی، اور یہ سب فتح مکہ کے نتیجے میں ہوا۔ یہاں پہ اب ایک بات قابل غور ہے، کچھ لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کو ان کے رتبے سے گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بد نصیبوں نے صحابہ کے بارے لوگوں کو بکواس کرنے کی ہمت بھی دے دی ہے۔ لوگ بکواس کرتے ہیں خصوصاً فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کے بارے، اور ان کو صحابی نہیں مانتے، ان کے بارے کہتے ہیں یہ طلباء ہیں، یہ صحابہ نہیں، غلط کرتے ہیں بلکہ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا رتبہ یقیناً زیادہ ہے، ان کے رتبے کو فتح مکہ کے بعد والے مسلمان، بعد والے صحابہ ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ حدید 27واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے لڑائیاں کی، قتال کیا، جہاد کیا اور خرچ کیا مال، وہ بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو جنہوں نے پہلے خرچ کیا تھا ان کا رتبہ بہت اونچا، بہت بڑا درجہ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ کچھ اتنی سی بات بیان کرتے ہیں، قرآن خود کہہ رہے تھے برابری کو نہیں ہے، ٹھیک ہے برابر تو نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یاد رکھیے كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ سب کے لیے جو صحابی ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اور ایک بندہ مذاق اڑانے کے لیے، خصوصاً یہ انجینئر علی مرزا ہے، یہ ٹانٹ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، حماقتیں کرتا ہے، جہالت سے کام لیتا ہے، جو کچھ اس کے بارے کہا جائے غلط نہیں، اس نے اس آیت کو بنیاد بنا کے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور مسلسل دیتا ہے۔ اور پھر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ جو دھوکہ کیا دیتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا
کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا. یہ بات پوری نہیں ہے، آدھی بات بیان کرتا ہے. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حالت ایمان میں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا، یہ صحابی ہے. جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا یا اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی کی صحبت اس کو میسر ہوئی، چاہے ایک نظر دیکھا ہے، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو یہ صحابی کے رتبے پہ فائز ہو گیا. لہذا وہ پتہ ہے پھر مذاق کیا اڑاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، ابو جہل ہوئی تھے تک کیسے بہت دھوکے بازی سے کام لیتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ میرا مزاج نہیں ہے کسی کے بارے میں بات کرنا، لیکن یہ بہت بڑا مکار آدمی ہے، دھوکے سے کام لیتا ہے، دھوکہ دے. اس کی دھوکہ دہی سے آگاہ رہنا چاہیے. ایک بڑا اصول یہاں ذکر کر دوں، پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، بلکہ ایک پوسٹ بھی آج کل شاید وائرل ہے، بڑی بہترین ہے، کمال کی ہے، کہ پہلے سنت بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، پھر کچھ سوشل میڈیا کے مولویوں کو سننے لگ گئے تو پتہ چلا وہ رکھتے تو 4 فرض 2 سنت 3 وتر، ایسی کی کرنے رہے تو سنت نفل چھوڑ دیے. تو یہ اللہ سے قریب ہوا کہ دور ہوا؟ علم تو آ گیا، اس علم نے دور کیا کہ قریب کیا؟ جس علم نے دور کر دیا وہ علم نفع مند تو نہیں. پہلے اعتماد کرتے تھے علماء پہ، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تو کہانیاں کراتے ہیں، اور خود ایسا دھوکہ باز ہے، ایسا دھوکہ باز. بہت سارے کلپ، اس کا ایک کلپ، کئی سارے میرے پاس تو محفوظ ہیں، اور اتفاق سے میرے کلاس فیلو اس کے محلے دار کہیں جانا ہو، پہلے کہیں نجی مجالس میں جاتا تھا، جانے سے پہلے پوچھ لیتا ہے، مصعب نہیں ہوتے، مصعب عمیر نام ہے، مصعب سیری میرے اس کلاس فیلو کا نام ہے، عالم ہے، قابل ہے، پہلے پوچھتا ہے. اگر مصعب ہو پھر وہاں نہیں جاتا ہے، کیونکہ مصعب نے دبا لینا، مصعب کے سامنے تو بولتی بند ہوگی. تو دھوکہ دیا. جس کلپ کا میں حوالہ دے رہا، علامہ جلال الدین سیوطی نے، لیکن اپنی بات میں ذرا وزن پیدا کرنے کے لیے 1995 سے کتاب نے پڑھی سی، یعنی اتنے سال ہو گئے ہیں کتاب مجھے پڑھے ہوئے، اس کا حوالہ دے رہا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات اس میں نہیں لکھی. اس کو بھی پتا ہے کہ ایک بار جب میرا اعتماد بن گیا نا، اب مجھے کس نے کاؤنٹر چیک کرنا ہے؟ میرے اوپر تو اندھا دھند اعتماد کریں گے لوگ. تو یوں کے دھوکے بازیاں، 2 مرزوں نے کلا بازیاں کھائی. ایک بڑے مرزا نے، اس نے بڑی کلا بازیاں کھائی، اور ایک یہ کھا رہا ہے. اس نے کلا بازیاں کھائی، جو بات کرتا تھا کچھ عرصے بعد اس کی پرانی تحریریں اور بعد والی تحریر، ان کو جو کمپیریٹیولی اسٹڈی کرے نا، کم از کم 86 مقامات ایسے ہیں جہاں مرزا قادیانی نے پہلے کوئی اور بات کی تھی، بعد میں اس کے الٹ بات کی، اور اس کے کم از کم 186 ایسے کلپ ہیں جہاں اس نے پہلے ایک اور بات کر رکھی تھی، بعد میں اس کے الٹ بات کر رکھی. جیسے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر کے لوگ قادیانی ہو گئے، اس طرح اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے یقین کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پہلے ادب کرتے تھے، مسجد آتے تھے، اب مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا. صحابہ کی عزت تھی، اب گز بھر کی زبانیں نکالتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں پوری ہو رہی کہ بعد والے پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے ڈرامہ بازوں کے بارے میں پہلے سے آگاہ فرما گئے امت کو کہ ایسی باتیں ہوں گی. صحابہ کے بارے ادنا سا کلمہ بھی زبان سے نکالتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے. ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، ہمارے پاس وہ کان نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا ہو. بہت سارے مشائخ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے نا، اس میں سے ایک خاص نور نکلتا ہے. حدیث کے الفاظ میں نور ہے، اب بھی پڑھی جائے، اور جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے سنا ہو ان کو کتنا نور ملا ہوگا. اور جو بد نصیب ان کے بارے پراپوگنڈا کرنے لگ جائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا دماغ خراب کر دے، ذہن خراب کر دے، اللہ کے نبی کے دوستوں کے بارے کسی بھی کرسچن سے پوچھو سب سے اعلیٰ لوگ کون؟ عیسیٰ اور ان کے حواری. کسی یہودی سے پوچھ لو سب سے اعلیٰ کون؟ موسیٰ اور ان کے حواری. یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. لیکن اس قسم کے لوگوں سے پوچھ لو یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ پہ تنقید. تو یوں کمپیئر کریں تو پھر کن سے بھی زیادہ بدتر ہوئے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہوئے کہ نہ ہوئے ایسے لوگ؟ کیونکہ وہ کم از کم اپنے نبی کے صحابہ کے بارے کوئی بات نہیں کہتے، جبکہ اس قسم کے لوگ اپنے لیڈر کو تو بچاتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ ان کے بارے میں جو بکواس کرنی ہے کرتے ہیں. یہ علم، جس کو یہ علم حاصل ہو گیا، یہ تباہ کن علم ہے. ایسا علم اللہ کے قریب نہیں کر رہا. جو علم بے ادب بنا دے،
جو علم مسجد سے دور کر دے، جو علم علماء سے دور کر دے، وہ علم نفع بخش نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک علما نافعا کی دعا کی، اللہ نفع مند علم چاہتا ہوں، وہاں یہ دعا بھی کی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو علم نفع نہ دے اسے تیری پناہ بھی چاہتا ہوں۔ معلومات کا حاصل ہو جانا یہ تو نفع نہیں ہے، نفع تو ہے کہ اللہ کے قریب ہو۔ جس کو معلومات حاصل ہو گئی اس نے سنت پہ عمل بھی چھوڑ دیا، اس نے علماء کا ادب بھی چھوڑ دیا، اس نے صحابہ کے اوپر بھی تان و تشنیع شروع کر دی۔ ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور جو جو کارنامے صحابہ نے سر انجام دیے، خصوصاً فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کے بھی بڑے عجیب عجیب کمال کے کارنامے، بڑے کارنامے، کوئی معمولی نہیں۔